السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ ٹی وی۔ ویورز، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں باقی سب مسائل کے ساتھ بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں بہت سارے لوگ تعلیم یافتہ اور ہنرمند ہونے کے باوجود بے روزگار بیٹھے ہیں۔ تو ایسے حالات میں تقریباً سبھی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ پاکستان میں اگر جاب نہیں ملتی تو کہیں باہر جا کر کوئی جاب کریں یا کوئی کام کریں تاکہ وہ اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کر سکیں۔ تو ویورز، پاکستان سے باہر روزگار تلاش کرنے کے لیے یہاں پر لوگوں کو جو یہاں پر اوورسیز ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی خدمت حاصل کرنی پڑتی ہے۔ کچھ کمپنیز ایسی ہیں جن میں ڈائریکٹ اپلائی کر کے وہاں سے آپ کو ویزا، ٹکٹ وغیرہ اور ایگریمنٹ وغیرہ مل جاتا ہے، لیکن میکسیمم کمپنیز ایسی ہیں جو اپنا سٹاف ریکروٹمنٹ ایجنسیز کے تھرو ہائر کرتی ہیں۔ اور بدقسمتی سے ہمارے ملک کا نظام کچھ سال پہلے تک بہت خراب تھا۔ بہت سارے لوگ اسی چیز کو لوگوں کو لالچ دے کر کہ باہر لے کر جائیں گے، وہاں پر اتنی جاب ہوگی، اتنا پیکیج ہوگا، یہ ملے گا آپ کو، اتنی سہولتیں ملیں گی، تو لوگوں کو لوٹتے رہے ہیں۔ ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کو بیوقوف بنا کر اور ان سے اچھے خاصی رقم لے لیتے ہیں باہر جاب دلوانے کے چکر میں۔ تو ویورز، آج انہی لوگوں کے لیے ایک گائیڈ لائن کے طور پر ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تاکہ کوئی بھی جو بھی انسان باہر جا کر جاب کرنا چاہتا ہے وہ جب یہ ویڈیو دیکھے گا تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ کس طریقے سے وہ باہر جا کر جاب کر سکتا ہے اور کس طرح سے وہ ان فراڈ اور دھوکے باز لوگوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ ویورز، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ اسمارٹ ٹی وی یوٹیوب ہمارا چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں، پنٹرسٹ، یوٹیوب۔ تو ویورز، ریکروٹمنٹ ایجنسیز کیا ہوتی ہیں؟ ریکروٹمنٹ ایجنسیز وہ دفاتر ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہیں، جن کے ذریعے جو یہاں سے مین پاور کو دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں۔ ویورز، کچھ عرصہ پہلے تک ہمارا سسٹم اتنا خراب تھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کس طرح جائیں۔ وہ کسی کی ریفرنس سے یا توسط سے وہ جاتے تھے، جا کر ان سے پہلے سب ایجنٹ پیسے لیتا تھا، یا پہلے جو ان کا جاننے والا تھا وہ ان سے پیسے لیتا، پھر سب ایجنٹ پیسے لیتا، پھر جس ایجنسی میں جاتے وہ پیسے لیتے اور پھر جا کے ان کو کوئی جاب ملتی۔ بہت سارے ایسے فیک ایڈز بھی نیوز پیپرز میں آتے جن کو دیکھ کر لوگوں کو لالچ دی جاتی کہ آپ کو اگر ایک بندہ ہے جس نے جو ڈرائیونگ جانتا ہے اور پاکستان میں وہ 12 سے 15 ہزار یا 20 ہزار کما رہا ہے، اس کو لالچ دی جاتی کہ آپ کو 1 لاکھ روپے پہ ملے گی، آپ دبئی جائیں، اس کا اتنا خرچہ ہے۔ تو وہ پیسے لے کر ایجنسی والے بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ سننے میں آیا تھا کہ ایک فیک ایڈ آیا نیوز پیپر میں، انہوں نے ایڈ دیا کہ ہمارے پاس یہ جابز ہیں، ہم ویزا اور ٹکٹ فری دے رہے ہیں، تو جو بھی خواہش مند ہے باہر جانے کے وہ ہمیں اپنی سی وی اور ڈاکومنٹس، پاسپورٹس وغیرہ سینڈ کریں۔ لوگ خوش ہو گئے کہ چلیں فری مل رہا ہے، چلے جاتے ہیں۔ جب لوگ وہاں پر گئے تو انہوں نے کہا، جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو کہا کہ آپ کی سلیکشن ہو گئی ہے، آپ لوگ ایسا کریں کہ اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائیں اور اپنا میڈیکل کروا کے دیں۔ میڈیکل ایک ایسی چیز ہے کہ جب بھی آپ باہر کی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو میڈیکل لازمی کروانا پڑتا ہے۔ جو ریکروٹمنٹ ایجنسی کا پروسیجر ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جائیں گے کسی بھی ایجنسی میں، وہ آپ سے ڈاکومنٹس لیں گے، اور ان کے پاس اس کے مطابق کوئی جاب آئی ہے آپ کے لیول کی تو پھر وہ آپ سے ڈاکومنٹس لے کر آپ سے ٹیسٹ یا انٹرویو وغیرہ جو بھی ان کا پروسیجر ہوگا وہ کریں گے۔ اگر آپ اس میں پاس ہو جاتے ہیں اور کمپنی آپ کو سلیکٹ کر لیتی ہے تو پھر آپ کو میڈیکل کروانا پڑے گا۔ اگر آپ کا میڈیکل آپ کا صحیح آ جاتا ہے، میڈیکلی فٹ ہیں باہر جانے کے لیے، تو پھر آپ کا ویزا پروسیسنگ شروع ہو جائے گی۔ تو ان ایجنسی والوں نے کیا کیا کہ سب کو کہا آپ میڈیکل کروائیں، اور جتنے بھی لوگ آئے تھے ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 4 سے 5 ہزار لوگوں نے میڈیکل کروایا۔ میڈیکل کی جو فیس ہے وہ آج کل
تقریباً 3,000 3,500 جو دبئی UAE وغیرہ کی چل رہی ہے اور سعودیہ کی وہ 5,500 سے 6,000 روپے لگ جاتے ہیں میڈیکل کروانے کی۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک دفتر بنا کے ایک فیک میڈیکل لیب بنوا لی، جو بھی لوگ وہاں پر جاتے ان سے پیسے لے لیتے اور بلڈ اور یورین سیمپل لے کر ان کو پھینک دیا جاتا۔ 4,000 سے 5,000 لوگوں نے جب اپنا میڈیکل وہاں پہ کروایا تو میڈیکل کروانے کے بعد لوگ چلے گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2 مہینے کے اندر آپ کا جب ویزا اور ٹکٹ آ جائے گا تو ہم آپ سے دوبارہ کانٹیکٹ کریں گے۔ لوگ چلے گئے ڈاکومنٹس وغیرہ دے کر، تو سب کو انہوں نے بتایا کہ میڈیکل آپ سب کا ٹھیک ہے، ہم خود کانٹیکٹ کریں گے۔ تو جو میڈیکل کے پیسے تھے ان کو تقریباً 5,000، اگر 4,000 لوگوں نے میڈیکل کروایا ہے تو 3,000 سے ملٹیپلائی کریں وہ اچھا خاصا پیسے بن جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ سب کچھ لے کر فرار ہو گئے اور آفیسز وغیرہ خالی کر دیے۔ جب وہاں پر کچھ لوگ گئے انہوں نے جا کر دیکھا کہ ایجنسی میں جا کر پتہ کریں، 2 مہینے ہو گئے ہیں، جا کر پتہ کریں تو وہاں پر ان کو نہ کوئی میڈیکل لیب وہاں پر ملی اور نہ ہی کوئی آفس ملا۔ ان لوگوں نے اپنا کام کرنا تھا وہ کر لیا۔ اب 3-4 ہزار کے لیے ایک بندے نے 3-4 ہزار خرچ کیا ہوگا تو 4 چلو گولی مارو، اب اتنا ان کے پیچھے جائیں گے، اس سے زیادہ خرچہ ان کے اوپر ہو جائے گا، تو بہتر ہے کہ ان کا جان چھوڑو اور کوئی دوسرا کام پکڑو۔ ایسے لوگ فراڈ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی فراڈ لوگوں سے بچنے کے لیے آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں میں۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو نیوز پیپر میں، اگر آپ نے نیوز پیپر کے ذریعے دیکھا ہے کوئی ایڈ آیا نیوز پیپر میں، تو آپ کیسے پتہ چلا سکتے ہیں کہ وہ ایڈ فیک ہے یا ریئل ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا، ہنٹس دوں گا۔ یہ ہمارے پاس ایک ایڈ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ایڈ ہے ہمارے پاس۔ اس میں لکھا ہے فوری ضرورت پر ہے سعودی عرب، فوری روانگی، ہمارے معزز پرنسپل کو سعودی عرب کی مشہور و معروف کمپنی ارامکو پروجیکٹ کے لیے درج ذیل افراد کی فوری ضرورت ہے۔ اس میں یہ ساری جابز دی گئی ہیں، یہ ان کی سیلریز لکھی ہوئی ہیں۔ 245 لوگ ان کو ٹوٹل چاہیے، ڈیوٹی ہے 8 گھنٹے، جو کانٹریکٹ کی ڈیوریشن ہے وہ 2 سال لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے رہائش، میڈیکل، ٹرانسپورٹ بذمہ کمپنی، دیگر مراعات مقامی لیبر لا کے مطابق۔ اس کے انٹرویوز لکھی ہوئی ہیں جیلم، 6 جنوری کو جیلم میں ہوں گے ڈیلیگیشن کی موجودگی میں۔ اور جو ایڈریس دیا ہوا ہے یہ گوندل ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹریننگ سینٹر جیلم۔ اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ یہ واقعی رجسٹرڈ کمپنی ہے یا نہیں، لیکن یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ فیکٹو مین پاور سروسز کی بیہاف پر یہ انٹرویو کر رہے ہیں، مطلب ایجنسی یہ ہے لیکن ٹریڈ ٹیسٹ والے یہ لوگ ان کا ٹیسٹ وغیرہ ٹیسٹ انٹرویو کریں گے۔ تو یہ ان کا سب سے پہلے آپ نے 2 چیزیں چیک کرنی ہوتی ہیں، ایک ان کا نام ہے فیکٹو مین پاور سروسز اور ان کا لائسنس نمبر یہ ہے 3070، یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو 3070 RWP، یہ راولپنڈی میں یہ ایجنسی رجسٹرڈ ہے اور اس کا لائسنس نمبر یہ ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لائسنس نمبر کنفرم کیسے کر سکتے ہیں واقعی یہ لائسنس نمبر ٹھیک ہے یا غلط ہے، کیونکہ میں نے کافی سارے ایسے ایڈس بھی دیکھے ہیں جن میں لائسنس نمبر دیا ہوتا ہے باقاعدہ لیکن وہ لائسنس نمبر غلط ہوتا ہے۔ تو یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں۔ یہ ویورز ایک سائٹ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت اچھا کام کیا ہے، یہ ایک سائٹ بنائی ہے BOE.gov.pk کے نام سے۔ اس ویب سائٹ پر تمام انفارمیشن دی جاتی ہے جو ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے بارے میں۔ اس میں ہم چیک کر سکتے ہیں کہ کون سی ایجنسیز رجسٹرڈ ہیں، کون سی بلیک لسٹ ہوئی ہیں اور کون سی ابھی تک کام کر رہی ہیں اور ان کے پاس کون سی جابز ہیں۔ یہاں پر فارن جابز ہیں، اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر، یہاں پر ہم جائیں گے، یہاں پر لسٹ اینڈ کانٹیکٹ آف OEP، اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز، یہاں سے ہم چیک کریں گے۔ یہ آ گیا ہمارے پاس، یہاں پہ ہم سرچ کر سکتے ہیں لائسنس نمبر کے ذریعے۔ اب جیسا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس یہ لائسنس نمبر تھا 3070، اس کا لائسنس نمبر ہے، تو ہم یہاں پر انٹر کریں گے 3070، اس کو سرچ کریں گے۔ سرچ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو رزلٹ آیا ہے وہ ہے 3070/RWP رضوان اختر، اس کے جو پروپریٹر کا آنر کا نام ہے رضوان اختر ہے اور فیکٹو مین پاور سروسز کے نام سے یہ
ایجنسی رجسٹرڈ ہوئی ہے، اسٹیٹس کا ویلڈ ہے، ایکسپائری ڈیٹ ہے اس کی 31 دسمبر 2021۔ اس کا جی آفس کا ایڈریس لکھا ہوا ہے B335 آفس نمبر 03 سیکنڈ فلور القریشی پلازا چھوٹی مارکیٹ نیئر پارک سٹلے ٹاؤن راولپنڈی پنجاب۔ یہ ان کا فون نمبر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ ایجنسی واقعی رجسٹرڈ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے، اور یہ کوئی بھی دھوکہ فراڈ وغیرہ والا کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ نیکسٹ چیز جو ہم نے چیک کرنی ہے وہ ہے اس کا پرمیشن نمبر۔ جو بھی جابز آتی ہیں وہ گورنمنٹ ایک پرمیشن دیتی ہے ایجنسی کو، ایک پرمیشن نمبر کے اگینسٹ وہ ہائرنگ کرتے ہیں۔ تو پرمیشن نمبر ہم اس کا چیک کریں گے۔ یہاں پر انہوں نے فیکٹو مین پاور سروسز نے اپنا ان جابز کے اگینسٹ جو اس پرمیشن نمبر کے اگینسٹ یہ جاب ان کو دی گئی ہیں کہ آپ نے اس پرمیشن نمبر پر آپ نے اتنے سٹاف ہائر کر کے باہر بھیجنا ہے۔ یہ ہے پرمیشن نمبر 455851۔ تو یہ ہم چیک کریں گے کہ آیا یہ پرمیشن نمبر ٹھیک ہے یا یہ ویسے فراڈ کر رہے ہیں۔ وہ ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ یہ فارن جابز، یہاں پر ہم چیک کر سکتے ہیں سرچ بائی ٹائٹل، جاب ٹائٹل بھی کر سکتے ہیں، لیکن اب ہمیں جاب ٹائٹل کا تو پتہ ہے، لیکن ہم پرمیشن نمبر کے ذریعے ہم چیک کرنا چاہتے ہیں تو چیک کریں گے۔ یہ تھا ہمارا پرمیشن نمبر 455851۔ وہ ہم یہاں پہ لکھیں گے 455851۔ اس کو ہم سرچ کریں گے تو ہمارے پاس یہ تمام جابز جو وہاں پر دی گئی ہیں وہ آ گئی ہیں کہ 3070 راولپنڈی فیکٹو مین پاور سروسز کو یہ پرمیشن ملی ہے کہ وہ یہ سٹاف ہائر کریں۔ جیسے یہاں پہ ہیوی ڈرائیور ہے 1600 ریال لکھا ہوا ہے، ہم یہاں پہ اس کو اوپن کرتے ہیں۔ یہ آ گیا جی، فری اکوموڈیشن ہے، فری فوڈ نہیں دے رہے، کھانا اپنا ہوگا، فری ٹکٹ دے رہے ہیں، بالکل فری میڈیکل یس دے رہے ہیں، ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں، فری ٹرانسپورٹیشن دے رہے ہیں۔ 1600 ریال سیلری لکھی ہے۔ اور اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ڈرائیور کی یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ ہیوی ڈرائیور انہوں نے 1600 درہم لکھا ہوا ہے، 1600 درہم پلس اوور ٹائم۔ تو واقعی یہ اس سے کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ جو ایڈ دیا گیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، اور اسی ایجنسی کے نام پہ یہ رجسٹرڈ ہے، یہ ویلڈ ایڈ ہے، آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور باقی یہ یہاں پر آ رہی ہیں جو نیوز چل رہی ہیں، یہاں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی ایجنسیز کا بلیک لسٹ ہوئی ہیں، اور ایسی بلیک لسٹ ایجنسی کے پاس آپ کبھی بھی مت جائیں، کیونکہ ان کے پاس آپ وہ پیسے آپ کے پھنسا لیں گے، پھر آپ بیٹھ کے روتے رہیں گے کہ ہم کیا کریں۔ ہمیشہ ویلڈ جو جس ایجنسی کا لائسنس ویلڈ ہو اس کے پاس اپلائی کریں، جن کے پاس پرمیشن آئی ہو۔ بعض ٹائم ہوتا یہ ہے کہ ایجنسیز والے کرتے ہیں کہ ایک فیک ایڈ دے دیا اور انٹرویوز کر لیا۔ انٹرویو کی فیس ہوتی ہے 500 سے 1000 روپے فیس لیتے ہیں، اور پاکستان میں بے روزگاری اتنی ہے کہ ہزاروں لوگ ایک ہی جاب کے پیچھے بھاگے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو ایجنسیز والے اپنا خرچہ نکالنے کے لیے وہ فیک ایڈز دے کر تو ٹیسٹ انٹرویوز کر لیتے ہیں، اس کے بعد کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو بہتر یہ آپ جانے سے پہلے یہ کنفرم کر لیں کہ آیا یہ جو جابز آئی ہیں یہ ویلڈ ہیں یا نہیں، کہیں اس میں کوئی فراڈ تو نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جب بھی آپ ان کے ساتھ کوئی پیسوں کا لین دین کرتے ہیں، سب سے ضروری بات، جب آپ پیسوں کا لین دین کرتے ہیں تو وہ آپ ایجنسی کے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں۔ فرض کریں یہ فیکٹو مین پاور سروسز ہے تو ان کے اپنے اکاؤنٹ میں اگر آپ ڈپازٹ کرواتے ہیں تو اس بات کا ثبوت ہوگا کہ آپ نے واقعی یہ پیمنٹ آپ نے جاب کے لیے دی ہے۔ ان کو اگر آپ دیتے ہیں تو ان سے آپ باقاعدہ ایک رسید لیتے ہیں ان سے، جس پر لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنے اس جاب کے لیے اتنی اماؤنٹ دی ہے، اور اگر اتنے عرصے میں ان کی جاب نہیں ہوتی تو ہم ان کو اتنے پیسے واپس کریں گے۔ بعض ایجنسیز ایسے کرتی ہیں کہ آپ سے پیسے لے لیے، 50,000 ایڈوانس لے لیا، جب واپس کرنے کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا 20-25,000 30,000 خرچہ ہو گیا جی ڈاکومنٹس پر، تو باقی پیسے آپ کو مل جاتے ہیں۔ لیکن اس لیے آپ لکھوائیں کہ اگر آپ کی جاب 45 دن یا 60 دن کے اندر ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتی تو آپ کو کتنے پیسے واپس ملیں گے۔ تو ویورز یہاں ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک یہاں پر سب سے زیادہ جو ہمیں لوٹا جاتا ہے مذہب کے نام پر، کوئی
مولوی ٹائپ کا بندہ ہے، کوئی پیر ہے، تو اس پر ہم بھروسہ کر کے کہ یہ کافی مذہبی لوگ ہیں تو یہ ہمارے پیسے نہیں کھائیں گے یا ہمارے ساتھ دھوکہ فراڈ نہیں کریں گے، تو ان پر بھروسہ کر کے ان کے ذریعے ایجنٹس کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک بار ایک بندے نے واقعہ سنایا، وہ کہتا ہے کہ کسی گاؤں میں ایک پیر صاحب تھے، کافی نامی گرامی، ان کا کافی ایک جو حلقہ مرید تھا، حلقہ احباب تھا، وہ کافی وسیع تھا، بہت زیادہ ان کے مرید تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی ان کے پاس آیا، وہ کہتا تھا کہ اس نے کہا جی میں بہت پریشان ہوں، میرے بیٹے کی جاب نہیں ہے، آپ دعا کریں کہ میرے بیٹے کی جاب لگ جائے۔ پیر صاحب خدا ترس آدمی تھے، انہوں نے دعا کی، ایک دو مہینے گزرے، وہ بندہ آیا مٹھائی وغیرہ لے کر، پیر صاحب کے لیے کپڑے لے کر آیا اور کافی چیزیں تحفے تحائف لے کر آیا پیر صاحب کے لیے، اور آ کے دیے، کہا کہ پیر صاحب آپ کی دعا سے میرے بیٹے کی جاب ہو گئی ہے، اب وہ ماشاءاللہ دبئی میں جاب کر رہا ہے، تو اس نے آپ کے لیے کپڑے اور یہ تحفے تحائف بھیجے ہیں۔ پیر صاحب بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نصیب اچھا کرے اور اس کو مزید ترقی دے۔ وہ تحفے تحائف دے کے چلے گئے، کچھ ٹائم اور گزرا، وہ دوبارہ آئے تو پیر صاحب سے آ کر ملے، دونوں باپ بیٹا، تو پیر صاحب کو کہا کہ اس کی پروموشن ہو گئی ہے، پیر صاحب کے لیے پھر کوئی تحفے تحائف وغیرہ لے کر آئے، تو اس نے کہا کہ مجھے مزید لوگ، کمپنی نے کہا ہے کہ آپ بھرتی کریں، اپنے انڈر ایک پروجیکٹ شروع ہوا ہے تو مزید لوگ ہم بھرتی کر رہے ہیں، تو اگر آپ کی کوئی جاننے والے یا مرید آپ کے اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہیں، ہم ان کو لے کر جائیں گے، وہاں پر جاب دلوائیں گے۔ تو پیر صاحب بڑے خوش ہوئے کہ چلو اچھی بات ہے، یہ لوگوں کو روزگار وغیرہ دیں گے۔ انہوں نے بتایا کتنا خرچہ ہوگا اور اتنے لوگ چاہیے۔ پیر صاحب نے لوگ اپنے جو مرید تھے ان کو بتایا، سارے گاؤں میں پتہ چل گیا کہ پیر صاحب کے جاننے والے لوگ دبئی بھیج رہے ہیں، اچھی جاب ہے، اچھی سیلری مل رہی ہے، تو کچھ ہی دیر میں وہاں پر لوگ پیسے لے کر اکٹھے ہو گئے کہ یہ لیے ہمارے پیسے اور ہمارے بچوں کو آپ باہر بھیجیں۔ وہ گاڑی لے کر آئے تھے، جو جب پروموشن ہوئی تو وہ ایک پیر صاحب کو انہوں نے گاڑی گفٹ کی، کہتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے کی پروموشن ہوئی ہے تو اس نے آپ کے لیے گاڑی خریدی ہے۔ وہ گاڑی دیکھ کر اور وہ لوگوں کے ڈاکومنٹس وغیرہ اور پیسے لے کر چلے گئے۔ کچھ دن گزرے تو وہ واپس آئے پیر صاحب سے ملنے کے لیے۔ پیر صاحب کو کہا کہ آپ کے جتنے بھی لوگوں کے آپ نے ڈاکومنٹس دیے تھے وہ ہم نے بھیج دیے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ان کا ویزا وغیرہ آ جائے گا اور ان کی جاب لگ جائے گی۔ تو بیٹے نے کہا ہے، میرے بیٹے نے کال کی ہے کہ پیر صاحب کو جو گاڑی دیا اس کا رجسٹریشن نمبر لگوانا ہے، تو وہ پیر صاحب کو آپ لے کر جائیں، ان کی گاڑی رجسٹرڈ کروا لیں۔ پیر صاحب بڑے خوش ہوئے، پیر صاحب ان کے ساتھ بیٹھ گئے، چلے گئے۔ جب گاؤں سے باہر نکلے تو انہوں نے پیر صاحب کو کہا کہ پیر صاحب آپ مہربانی کریں سائڈ پہ اتریں۔ پیر صاحب اترے تو وہ اپنی گاڑی لے کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ جائیں، آپ کے ساتھ آپ کا اور ہمارا یہیں تک ساتھ تھا۔ وہ گاڑی لے کر چلے گئے۔ پیر صاحب کو تب پتہ چلا کہ وہ بری طرح لٹ چکے ہیں۔ تو ایسے فراڈ لوگ ایسے کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو، معصوم لوگوں کو بیوقوف بنا کر ایسے لوٹ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو بتانی ہے ویورز، کہ جو لوگ ڈائریکٹ سی وی کسی جگہ سی وی اپلائی کے ذریعے اپلائی کیا کسی بھی کمپنی میں تو وہاں سے کال لیٹر آ جاتا ہے۔ لوگوں کا ایک طریقہ واردات یہ بھی ہے کہ وہ دوسرے یہ آسٹریلیا، کینیڈا، یو ایس اے یا ایسے ملکوں کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنا کر وہ لوٹ رہے ہیں۔ ایک کمپنی میں ہم نے اپلائی کیا کسی نے بھی، تو وہاں سے آپ کو کال لیٹر آ گیا کہ ٹھیک ہے آپ کو جاب مل رہی ہے، آپ ہمیں ڈاکومنٹ سینڈ کریں۔ جب 4-5 میلز کا تبادلہ ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ویزا پروسیس کے لیے اتنے پیسے چاہیے، بہت سارے لوگ ان کو پیسے بھیج دیتے ہیں۔ تو ویورز جو بھی اوریجنل کمپنی ہوگی وہ کبھی آپ سے پیسے نہیں مانگے گی۔ تو اس کی آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ واقعی جو میل آپ کو آئی ہے وہ کسی اوریجنل کمپنی سے ہے یا نہیں؟ آج کل جو سب سے مشہور ایک کمپنی ہے، لیٹس سپوز ہم چیک کرتے ہیں ایڈنوک کا۔
ویور جیسے کہ یہ ہماری سائٹ ہے، جیسے کہ یہ ہماری سائٹ ہے، ہم پاکستان آئل فیلڈ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں سے جب بھی آپ کو کوئی رسپانس آئے گا، آپ کو وہ جاب دینا چاہیں گے، وہ اپنی ای میل سے اگر آپ سے کانٹیکٹ کریں گے تو اس کا یہ ہوگا www.pakoil.com.pk، تو ان کی جو میل آئے گی وہ آئے گی HR@pakoil.com.pk، اور اسی طرح کا ان کی ڈومین نیم کمپنی کی اپنی ہوگی۔ یہ آپ ایسے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کو اگر ایگریمنٹ یا اس طرح کا آتا ہے، اس کا فون نمبر سے بھی آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی رسپانس آتا ہے تو آپ اس کمپنی کے کو کال کر کے بھی وہاں سے چیک کر سکتے ہیں۔ اور اوورسیز اگر آپ کو کسی باہر کی کمپنی سے بھی کال آتی ہے تو اس کا بھی آپ ڈومین لازمی چیک کریں۔ ڈومین سے آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ کمپنی کی اپنی سائٹ سے جو میرے رسپانس آیا یا کوئی فیک۔ موسٹلی لوگ گوگل کی آئی ڈی بنا کے، مطلب HR@gmail.com @yahoo.com کی آئی ڈی بنا کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے بچیں۔ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں مزید انفارمیشن شیئر کریں گے۔ ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔